من غش فلیس منا، من غش فلیس منا، جو شخص ملاوٹ کرے، جو شخص ملاوٹ کرے اور جو پاک چیز ہے اور جو خالص چیز ہے اس کو خالص کر کے نہ بیچے، اس کے اندر ملاوٹ کر کے بیچے اور لوگوں کو بتائے کہ یہ خالص چیز ہے، دھوکہ دے، فلیس منا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس آدمی کا مجھ سے تعلق نہیں ہو سکتا، اس آدمی کا مجھ سے تعلق نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، حرام بظاہر زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر برکتیں نہیں ہوتی، اور حلال بظاہر تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر برکت اور سکون ہوتا ہے۔ حرام سے انسان کو تنگی اور فاقہ اس کے گھر میں آتا ہے، اور حلال سے انسان کے گھر میں کشادگی اور وسعتیں اور سکون آتا ہے۔ تو جو انسان دھوکہ کرے گا یا کوئی ایسی چیز ملاوٹ کر کے بیچے گا تو حضور فرماتے ہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہر انسان جو تاجر ہے، جو کاروبار کر رہا ہے، چاہے وہ نچلی سطح سے لے کر اوپر کی سطح کا ہو، وہ انسان دیکھے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، آیا یہ میں صاف مال کہہ کر جو بیچ رہا ہوں، آیا اس کے اندر صفائی کتنی ہے، میں غلط تو نہیں کر رہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم تھے، کپڑے کا کاروبار اور کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک دن دکان میں آئے تو دیکھا کہ ایک تھان کے اندر کچھ نقص ہے، تو اپنے ملازم سے کہا کہ جب بھی اس تھان کو بیچو گے تو سامنے والے گاہک کو بتا کے بیچنا کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، اور بتا کے اس سے بیچنا۔ تھوڑے دن بعد دوبارہ آئے تو دیکھا وہ تھان کپڑے کا نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا وہ کہاں گیا؟ کہنے لگا کہ میں نے بیچ دیا۔ کیا آپ نے یہ نقص بتا کے بیچا تھا یا بغیر بتا کے بیچا؟ اس ملازم نے کہا میں نے بتایا نہیں تھا۔ تو آپ نے فوراً اپنے سر پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگے بتاؤ تو صحیح کتنے کا بیچا؟ انہوں نے کہا اتنے کا بیچا۔ لینے والا کون تھا؟ اس کا حلیہ کیا تھا؟ اس کی صورت کیسی تھی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس آدمی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر تک پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد اس سے کہا کہ یہ رقم آپ نے دی تھی، یہ رقم آپ اپنی واپس لے لیں، اور وہ جو کپڑا آپ نے خریدا تھا اس کے اندر یہ عیب تھا اور انہوں نے آپ کو بتایا نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا میں پھر بھی راضی ہوں، آپ نے فرمایا نہیں، اس کے اندر یہ کمی تھی، لہٰذا یہ جو رقم آپ نے دی یہ واپس لے لیں، یہ کپڑا بھی اپنے پاس رکھیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں ایسا نہیں جانا چاہتا کہ میرے کاروبار کی وجہ سے اور میرے رزق کی وجہ سے سامنے والے کو نقصان ہو جائے۔ یہ حضرات خیال کیا کرتے تھے۔ ایک دن آئے تو آسمان پہ ابر تھا، آسمان پہ بادل تھے، تو آپ نے جلدی دکان بند کر دی۔ آس پڑوس والے دکاندار پوچھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے آج جلدی بند کی؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے بند کی کہ ابھی اندھیرا ہے اور کوئی شخص لینے والا آئے اور بیکار چیز کو اچھا سمجھ کے اندھیرے میں نہ لے لے، اس لیے میں نے اپنی دکان جلدی سے بند کی۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ان حضرات کے دلوں کے اندر موجود تھا۔ ہمیں اور آپ بتائیں کہ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں آیا ہمارے کاموں میں کس چیز کے اندر ملاوٹ نہیں ہے؟ اور اگر کوئی گاہک آتا ہے تو بیچنے والا کہتا ہے پورے مارکیٹ میں آپ کو ایسی چیز نہیں ملے گی، اپنی چیز کی تعریف پورے مارکیٹ میں آپ کو ایسی چیز نہیں ملے گی، اور اتنی اچھی اور اتنی رقم پہ تو آپ کو کبھی نہیں مل سکتی۔ گویا کہ اپنی چیز کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کرنا، اور دل میں یہ ڈر بھی ہوتا ہے، حالانکہ ہم یہ بات تو کہتے ہیں کہ اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، لیکن دل کے اندر عجیب قسم کے خیالات کہ اگر یہ چلا گیا تو پتہ نہیں یہ بکے گا یہ مال یا نہیں بکے گا، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، اس قسم کے عجیب خیالات ہمارے دلوں کے اندر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین
مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچا تاجر جو اپنی زبان سے سچ بولتا ہو اس کا حشر قیامت کے دن فرمایا نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ اپنی زبان سے یہ سچ بول رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس شخص کا حشر قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی ایسا معاملہ کریں تو یہ سوچیں کہ یہ تجارت صرف تجارت نہیں بلکہ عبادت بھی ہے۔ اگر کوئی شخص تجارت کر رہا ہے، حلال روزی اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہے، حضور فرماتے ہیں یہ جب تک تجارت کے اندر مشغول ہے، جب تک یہ اپنے کاروبار میں مشغول ہے، اس کو ایسے ہی ثواب ملے گا جیسا کہ ایک عبادت کرنے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ القاسم حبیب اللہ آپ نے فرمایا حلال روزی کمانے والا وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ جو انسان حلال کماتا ہے یہ در حقیقت اللہ کا دوست ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ اپنی روزی کو حلال کر لو، اللہ تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دے گا۔ تو آج اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کاموں کے اندر ملاوٹ نہ کریں، اور اگر پیچھے سے کوئی ایسی چیز آتی ہے ملاوٹ شدہ، آپ کا کام بیچنا ہے، سامنے والے نے پوچھ لیا تو آپ کھل کے اسے بتائیں، آپ کھل کے اسے بتائیں بھئی یہ پیچھے سے آ رہا ہے، اس کے اندر یہ ملاوٹ ہے، اور یہ یقین یا عقیدہ رکھیں کہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے، اللہ ہی مشکلات حل کرنے والا ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا اور وہ چور تھا، لیکن اس نے اپنا بچہ کسی دینی جگہ پر داخل کروایا، اور داخل جب کروایا تو یہ بچہ جس استاد کے کلاس میں تھا وہ استاد روزانہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بچوں کو یاد کروایا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک نام اللہ کا یاد کروایا، بصیر، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات میں ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب بچے کے دل میں یہ بات آ گئی کہ بصیر اللہ کی ذات ہے، بصیر اللہ رب العزت ہے، اللہ دیکھنے والی ذات ہے۔ تو یہ باپ اپنے بچے کو ایک دن کسی انگور کے باغ میں لے گیا اور اپنے بچے سے کہنے لگا کہ یہاں باہر پہرا دو، میں انگور توڑتا ہوں اوپر جا کر، اور اگر کوئی آئے یا کسی کی آہٹ محسوس ہو تو مجھے آواز دے دینا تاکہ میں اتر جاؤں۔ چوری کر رہا تھا۔ اب جیسے یہ باپ اوپر چڑھنے لگا تو یہ بچہ کہنے لگا یا ابی یا ابی احد یرانا، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے ابا جان، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، احد یرانا، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ باپ جلدی سے نیچے اترا، اور اترنے کے بعد باغ میں دیکھا تو کوئی نہیں تھا، باغ سے باہر اس نے اپنی نظریں دوڑائی تو کوئی نہیں تھا۔ بیٹا کون ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے، کون ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے؟ بچے نے کہا مجھے میرے استاد نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ ہر شخص کو ہر جگہ اور ہر وقت دیکھتا ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، یہ الفاظ اس باپ کے دل میں جا کے لگے کہ بصیر تو اللہ کی ذات ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اور فوراً اس گناہ سے توبہ کی کہ اللہ ہمیں ہر حال میں ہر جگہ اور ہر وقت دیکھنے والا ہے۔ تو ہر شخص جو تاجر ہے وہ یہ خیال کرے کہ اگر آپ نے سامنے والے سے دھوکہ تو کر لیا، سامنے والے کے علم میں شاید نہ ہو، لیکن ایک ہستی اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہی ہے، اور کل قیامت کے دن تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز عبادت بن سکتی ہے، ہر چیز نیکی بن سکتی ہے، بس اس کا زاویہ بدل دو۔ آپ اپنے ٹھیلے پہ آئیں، اپنی دکان پہ آئیں، اپنی فیکٹری پہ آئیں، یہ نیت لے کے آؤں کہ اس سے میں حلال کماؤں گا، حلال اپنی اولادوں کو کھلاؤں گا، حلال اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اس حلال کی آمدنی کو میں کھاؤں گا اور اس سے عبادت کروں گا۔ تو آپ کا جتنا وقت اس کام میں لگ رہا ہے
یہ پورا کا پورا وقت اللہ کی عبادت کے اندر شمار ہوگا۔ من غش فلیس منا، حضور نے فرمایا جو ملاوٹ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔